السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کا سلسلہ وہی سے جوڑیں گے جہاں پہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کا سلسلہ جو تھا وہ ختم کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں یا نیکسٹ ویڈیو میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے یورپین یونین کا۔ نئی کولڈ وار اگر چھڑتی ہے تو اس میں یورپین یونین کے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گے، اور وہ کس طریقے سے بندھا ہوا ہے چین یا امریکہ کے ہاتھوں، اور پھر وہ کون سے سائڈ کو آپٹ کرے گا، اور اس کے کیا کیا مجبوریاں آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کیا مجبوریاں ہیں اگر وہ ایک سائڈ پہ جائے یا دوسرے سائڈ پہ جائے۔ ان تمام باتوں کا آج احاطہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور یہ اس سیریز کی آج آخری ویڈیو ہوگی، تیسری اور آخری ویڈیو ہوگی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، آل کے نوٹیفیکیشن پہ پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ریگولرلی پہنچتی رہیں۔ اگر ایک نئی کولڈ وار چھڑتی ہے، جیسے کہ ہم پچھلی 2 ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں، اور جس پہ کہ آج کل انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، چائنا کا جو تھوڑا سا ایگریسو پوسچر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو لے کے، اور پھر امریکہ کے اندر جو اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں وبا کے حوالے سے، اور پھر جو وہاں پہ ایک سیاہ فام شخص کا قتل ہوا ہے اس کے حوالے سے جو حالات خراب ہوئے ہیں، تو امریکہ کے امیج پہ ڈینٹ پڑے گا۔ یہ نہیں، امریکہ کی طاقت وہی کی وہی رہے گی، جو اس کی طاقت ہے وہ ملیٹریلی وہ وہیں رہے گا، لیکن اس کی امیج پہ ایک فرق پڑے گا۔ تو اگر اس کی امیج پہ ایک فرق پڑے گا تو پھر یہ کولڈ وار جو ہے یہ یورپ کے لیے کیا کیا، اگر یہ چھڑتی ہے تو پھر یورپ کے لیے کیا آپشنز ہوں گے اس میں۔ سب سے پہلے تو آپ، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ امریکہ اور چائنا کے تقریباً 700 سے لے کے 900 بلین ڈالرز سالانہ ٹریڈ ہوتی ہے، اور وہ امریکن کمپنیز وہاں سے کماتی ہے چائنا کے اندر ٹریڈ سے۔ تو امریکہ کو ان پیسوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس ٹریڈ سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر نئی کولڈ وار ہوتی ہے۔ اس طرح امریکہ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ چائنا کے ساتھ، یا ان کی اکانومی چائنا کے ساتھ بہت ہی زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹیگریٹڈ ہے، لیکن جتنا امریکہ کی اکانومی انٹیگریٹڈ نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ یورپین اکانومی چائنا کے ساتھ اس وقت انٹیگریٹڈ ہے۔ امریکہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تو یورپین اکانومی چائنا کے ساتھ زیادہ انٹیگریٹڈ ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو فرانس، برطانیہ، اسپین، اٹلی اور نیدرلینڈز، یہ 5 ممالک جو ہیں، یہ 5 ممالک چائنا کے ساتھ جتنی ٹریڈ کر رہے ہیں، جرمنی ان 5 ممالک کے ٹریڈ کے حجم سے زیادہ ایکسپورٹ جرمنی اکیلے کر رہا ہے چائنا میں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ کولڈ وار چھڑتی ہے اور پھر ان ممالک کو کچھ آپشنز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے امریکہ اور چین کے بیچ میں، اگر انہوں نے چوز کرنا ہوگا تو ان کے لیے بہت ٹف چوائسز ہوں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ یہ امریکہ کی طرف چلے جائیں گے یا امریکہ کو چھوڑ کے چائنا کی طرف چلے جائیں گے۔ ان کو بیچ میں ایک بیلنس سٹرائک کرنا پڑے گا، اور وہ ان کی ڈپلومیسی کا بھی ٹیسٹ ہوگا، وہ ان کی اسٹرینتھ کا بھی ٹیسٹ ہوگا، اور وہ یورپین جو کہ ابھی تک آپ 19ویں صدی میں دیکھ لیں، آپ 18ویں صدی میں دیکھ لیں، دنیا پہ حکومت کر چکے ہیں یہ یورپین کنٹریز، یہ کولونیل پاورز تھے، تو وہ ان کا جو وہ ایکسپیرینس ہے وہاں پہ جو ڈپلومیسیز یہ کرتے تھے، اب ان کا ایک ایکچول ٹیسٹ 21 سینچری میں اس نیو کولڈ وار کے نتیجے میں ہوگا، اگر یہ نیو کولڈ وار چھڑتی ہے، جس کے چانسز یہ ہیں کہ یہ چھڑے گی، بلکہ چھڑ چکی ہے، تو اس میں پھر ان کے لیے بڑے ٹف چوائسز ہوں گے، اور ان کو اس ٹف چوائس سے نکلنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو یورپ کی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے چائنا کی طرف یورپ کی پالیسی دیکھیں آپ، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اینالسٹ کہتے ہیں کہ ان کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یورپ کی جو چائنا کی پالیسی وہ بڑی ایمبیگوٹی کا شکار ہے۔ اس میں تو چائنا کے ساتھ پالیسی میں ان کا ایک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں چائنا کے ساتھ ریلیشنز بنانے کے بعد، اتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر کے بنا لیں۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پیریوڈیکلی کبھی کبھی آف اینڈ آن جو وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے مختلف کمیونٹیز کی، تو اس کے اوپر کبھی کبھی آواز اٹھا لیا کریں، کیونکہ یورپینز جو ہے آفٹر آل دے اسٹینڈ فار دا ہیومن رائٹس، تو یورپینز کو وہاں پہ بھی اس پبلک اوپینین کو بھی تھوڑا سا
ایسپریشنز جو پبلک کے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ اسپوریڈکلی کبھی کبھی آواز اٹھا لیتے ہیں، اور پھر جب ان کو کوئی سیکیورٹی کنسرن ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف اور اپنے باقی جو یورپ سے باہر کیپٹلسٹ ایلائز ہیں ان کے، جس میں آسٹریلیا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، پھر یہ ان ایلائز کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ اب یہ ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ چائنا کے ساتھ کاروبار کر کے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، دوسرا کبھی کبھی لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چائنا کے اندر جو HR وائلیشن ہو رہی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہوتی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اور اگر کبھی سیکیورٹی کے کنسرنز ہوں تو پھر آپ امریکہ اور جو یورپ سے باہر کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں تاکہ آپ کی سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو یہ پالیسی یورپ جو ہے یہ اب تک لے کے چل رہا ہے، لیکن یہ اگر نئی کولڈ وار چھڑتی ہے تو پھر یہ پالیسی زیادہ کارگر نہیں ہوگی، تھوڑے بہت جو ہے وہ ایمنڈز کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یورپ پھر اس پالیسی کو بھی لے کے چلے گا اور آگے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھے گا یا امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھے گا، تو یہ اس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ لیکن یہ یورپ کے لیے ٹف ایک سینس میں ہوگا، کیونکہ اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ہواوے کے اوپر امریکہ نے پابندی لگا لی تھی، لیکن اس ہواوے کے اوپر یورپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ ہواوے جو ہے وہ 5G ایکوپمنٹ کی ایک فیکٹری فرانس کے اندر اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، ان کا فرانس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب وہ 5G ایکوپمنٹ کی ایک فیکٹری فرانس کے اندر سیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کمپنی کی فیکٹری جس کے اوپر امریکہ آلریڈی پابندی لگا چکا ہے۔ تو یورپ آرام سے اپنے آپ کو ایسا رہا ہے کہ ڈسٹنس کر رہا ہے امریکن ٹریڈیشنل پالیسی سے، جو امریکہ کی ایک ٹریڈیشنل پالیسی ہوتی تھی ٹورڈز چائنا، یا جو ان کی یورپ کی اپنی ٹریڈیشنل ایک پالیسی ہوتی تھی کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کریں۔ یہ تقریباً ہم پچھلے 72 سالوں میں یہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب یورپ اس سے آرام سے اپنے آپ کو شاید نکالنے کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ پوری طرح نکال بھی نہیں پا رہا، اس کی اپنی حالت جو ہے وہ اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ سپورٹ اس کو دوسرے سائڈ سے اگر پوری طرح ملتی ہے تو پھر وہ امریکہ سے نکلے گا، لیکن وہ سپورٹ دوسری سائڈ سے پوری نہیں ملتی تو پھر وہ اس کے لیے ایک ٹف چوائسز کرنے پڑیں گے یورپ کو۔ یہ تو ان کی ایک پالیسی کے حوالے سے ایک اسپیکٹ ہو گیا ہے۔ اب چائنا کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ چائنا کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یورپ ڈیوائیڈڈ رہے۔ یورپ جب ڈیوائیڈڈ رہے گا تو چائنا کے خلاف یورپ کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکے گا، کیونکہ اگر یورپین یونین کے اندر چائنا کے خلاف کوئی ایک بھی قرارداد آتی ہے اور وہ یونینیمسلی یورپین یونین اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، چائنا پہ پابندیوں کے حوالے سے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے، یا چائنا کے ساتھ اور جو ان کے ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے، یا امریکہ کو چائنا پہ فوقیت دینے کے حوالے سے کوئی بھی پالیسی یورپین یونین کے پارلیمنٹ میں اگر جاتی ہے تو چائنا کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں چائنا کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ ایک یورپین یونین کے ممبر کو اس کے خلاف ووٹ ڈلوانے کے لیے قائل کرنا ہے، اور وہ ایک ممبر جب اس کے خلاف اس پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو وہ پالیسی یورپین یونین کی متفقہ پالیسی نہیں ہوگی۔ پھر اس طریقے سے یورپین یونین کی اگر متفقہ پالیسی نہیں ہوگی تو پھر آدھے ممالک ادھر آدھے ممالک ادھر ہوں گے۔ تو چائنا کا مفاد اس میں ہے کہ یورپین یونین ان کے خلاف کسی قانون سازی کے حوالے سے متفق نہ ہو سکے، کسی قرارداد کو یورپین یونین کے پارلیمنٹ سے پاس نہ کرا سکے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرارداد کو پاس کرانا یا قرارداد کو پاس ہونے سے روکنا چائنا کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ ایک یورپین ممبر اس کو چاہیے یورپین کنٹریز کا، جس کو کہ وہ کہیں کہ آپ ہمارے اس پالیسی کے خلاف آپ ووٹ دے دیں، اور وہ اگر ووٹ دے دیتا ہے تو پھر چائنا کی وہی پالیسی لگے گی یورپین یونین کی طرف، وہی پالیسی چلے گی جو ان کی پالیسی چلتی ہوئی آ رہی ہے اب تک کی۔ اس وجہ سے یہ چائنا کے لیے بڑا آسان ہوگا، لیکن یورپ کے لیے یہ سٹانس لینا بڑا ٹف ہوگا اگر امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ چائنا یا امریکہ میں سے کسی ایک کو چوز کریں، جب یہ سرد جنگ اپنی پوری آب و تاب میں ایک دفعہ ابھرے گی، اور اس میں پھر سائڈز کو چوز کرنا پڑے گا، یورپ کو پرٹیکولرلی سائڈز کو چوز کرنا پڑے گا، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو بننے والا ہے، اور اس کو یورپ نے جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسے اس پالیسی کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، کولڈ وار کے اندر اپنی پالیسی کو کیسے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ انوالو ہے، انویسٹمنٹ جہاں پہ ہوتی ہے تو پھر ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے۔ یورپین یونین کے اندر جو سب سے بڑا انویسٹر ہے چائنا کے اندر جو امپورٹ کرتا ہے، جرمنی،
پورے یورپین یونین کی جو پبلک اوپینین ہے وہ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن جرمنی کی بھی پبلک اوپینین ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے. میں اس وقت وہ فگرز دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ شاید وہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتا. لیکن جرمنی کے اندر اوپینین پول ہوا تھا چائنا اور امریکہ کو لے کے، تو اس میں کوئی 41 یا 42% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی طرف جانا چاہیے، جبکہ 37% نے کہا تھا کہ چائنا کی طرف جانا چاہیے. یہ جو باقی کہ ریمیننگ جو 13-14% جو رہتی ہے، یہ پھر شور نہیں تھے کہ کس سائڈ پہ جانا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے، 41 اور 37 کے اندر یا 42 اور 38 کے اندر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. یہ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے یورپ کا پبلک اوپینین بھی، اور جرمنی پرٹیکولرلی، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا کو یورپ کے اندر سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ 5 ممالک سے بڑا ایکسپورٹر جرمنی الون جو ہے وہ ان سے بڑا ہے. تو یہ ان کی ایک حالت ہے یورپین یونین کی. دوسرے سائڈ پہ یورپین یونین اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم ایک نئی ٹریڈ وار کا آغاز کر سکتے ہیں یورپ کے ساتھ اگر وہ امریکہ کی پالیسی لائن کو ٹو نہیں کرے گا. تو ہم پھر یعنی امریکہ یورپ کی طرف ایک ٹریڈ وار کا آغاز کر سکتا ہے، مطلب یورپ کی کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے، یورپ کے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے. یورپ کے اندر فردر انویسٹمنٹ امریکہ نہیں کرے گا. اس کا یہ والی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے یورپینز امریکہ سے تھوڑی سی دوری محسوس کر رہے ہیں. جو کرنٹ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس سے وہ آلریڈی تھوڑی سی دوری محسوس کر رہے ہیں، اور اگر اس دوران یہ کولڈ وار مزید آگے بڑھتی ہے اور یہ واقعی نیو کولڈ وار میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر یورپ جب امریکہ کی طرف جائے گا تو وہ اس چیز کو بھی سوچے گا. تو اس وجہ سے ادھر بھی ان کے لیے کوئی سچ کوئی خاص ایسا کوئی پرسپیکٹیو سینیریو نہیں ہے کہ جس میں وہ امریکہ کو چوز کر سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی اکانومی کو دیکھنا ہوگا. امریکہ اور چائنا تو ایک اکنامک پاور ہے، انڈسپیوٹڈ اکنامک پاور ہے. تو پھر وہ امریکہ کی طرف اگر جائے گا تو امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ تو آلریڈی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ پہ پابندی لگا سکتے ہیں، مطلب وہ ان کی طرف ایک ٹف پالیسی لائن لینے کے لیے آلریڈی تیار ہے، دھمکیاں دے چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو یورپ اس چیز کو بھی دیکھے گا. اب اینالسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یورپ از کاٹ بٹوین a difficult America and an encroaching China. یورپ جو ہے وہ ایک سخت یا ٹف لائن لینے والا امریکہ کے بیچ میں اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور ایک ایسے چائنا کے بیچ میں کہ جو اکنامک فرنٹ پہ انکروچ کر رہا ہے. ان کی جو سپیس ہے جس میں یورپ آپریٹ کرتا تھا، ٹریڈ کرتا تھا، یا امریکہ آپریٹ کرتا تھا، لیکن چائنا اس تمام سپیس کو اس وقت انکروچ کر رہا ہے. اور دنیا میں تجارت کے محاذ پہ جہاں جہاں تجارت ہو رہی ہے وہاں چائنا ان تمام ممالک کو، یورپ کو اور امریکہ کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے. تو اس وقت یورپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یورپ کدھر جائے. چائنا امریکہ کی جہاں پہ پہلے امریکہ تھا اب وہاں پہ چائنیز پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک انکروچنگ چائنا کی ایک ایگزامپل ہے. دوسرے سائڈ پہ ٹف امریکہ ہے. امریکہ آپ کو وہ جس طرح نہیں ہوتا ایک بگڑا ہوا بچہ کہ یا میری طرف ہو یا اس کی طرف ہو، تو امریکہ اس طرح کی پالیسی لائن لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ساتھ میکسیمم الائز کو ملا لے. جیسے کہ انہوں نے 2001 میں کہا تھا کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر اس میں پاکستان بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا افغانستان کے ایشو میں. تو یہ جو چیزیں ہیں پھر یورپ کو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس لیے یورپ کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہو جائے گی. اب بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے. انٹرسٹنگ سینیریو یہ ہے کہ یورپ کے لیے ایک ٹائم یا آ چکا ہے یا عنقریب آنے والا ہے جس میں کہ یورپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اصل میں کرنا کیا چاہتا ہے. کیا وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھ کے پالیسی لائن بنائے گا، چائنا کی طرف جائے گا، یا وہ جن ویلیوز پہ یورپ کی بنیاد پڑی ہے ماڈرن یورپ کی، جس میں کہ ہیومن رائٹس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، یورپ کے اندر بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. جو کام پولیس نے امریکہ میں کیا ہے یہ یورپ میں آپ کو پولیس نہیں کر سکتی اس قسم کا کام. تو یورپ میں ہیومن رائٹس کو یا انسانی جان کو، انسان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. لیکن جب وہ چین کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یورپ یا اپنے ویلیوز کو چوز کرے گا یا اپنی اکانومی کو یا انویسٹمنٹ کو چوز کرے گا. اب یہ دو چیزیں ہیں جس سے کہ آنے والے دنوں میں یورپ کس سمت میں جاتا ہے، پھر ان کی پالیسیز کس سمت میں جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا تعین بھی ہو جائے گا. اگر تو وہ اکانومی کو چوز کرتا ہے تو پھر وہ ہیومن رائٹس کو اگنور کر دے گا، اور پھر یورپ کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی کوئی اتنی خاص قدر نہیں ہوگی. لیکن یورپ کے اندر لوگ اس کے خلاف جو ہیں
کافی متحرک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ پرو ہیومن رائٹس ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں یا آرگنائزیشنز جو ہیں ہیومن رائٹس کے لیے جو کام کرتی ہیں وہ اس پہ کافی متحرک ہوں گے. تو اس کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا. اب یورپ کی اگزامپل امریکہ اور یورپ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ نے ایک پالیسی پیپر پچھلے سال شائع کیا تھا، اور اس پالیسی پیپر کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی چائنا کی جو پالیسی ہوگی، وہ چائنا کی پالیسی ان کی کیسی ہوگی، وہ ایک اسٹریٹجی پیپر تھا. تو اس پالیسی پہ، اس اسٹریٹجی پیپر پہ انہوں نے ڈسکشن بھی کی، لیکن پھر اس کے بعد یہ وبا آ گئی تو اس پالیسی پیپر کو یا اس اسٹریٹجی پیپر کو ابھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس میں انہوں نے 3 بنیادیں رکھی تھی یورپ کے اور چین کے آپس میں تعلقات کی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات ہوں گے پارٹنرشپ پہ. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات ہوں گے کمپٹیشن پہ، مطلب ہم چین کے پارٹنر بھی ہوں گے، ہم کمپیٹ بھی کریں گے، ہماری کمپنیز بھی ہوں گی، ان کی کمپنیز بھی ہوں گی، جہاں پہ کمپیٹ کرنا ہوگا ہم چین کے ساتھ کمپیٹ بھی کریں گے. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ سسٹمک رائیولری ہے یورپ اور چین کے بیچ میں، مطلب ایک سسٹمک لیول پہ جو چیزوں میں چینج چین لے کے آنا چاہتا ہے وہ چینج یورپ نے جو یورپین لیڈن جو سسٹم ہے دنیا کے اندر، ایون اگر آپ امریکہ والے نظام کو بھی دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، تو وہ بھی انہی آئیڈیلز پہ بنا ہے جن آئیڈیلز پہ یورپ کے اندر ماڈرن نیشن سٹیٹ بنی تھی، اور پھر اس میں ہیومن رائٹس کی جو باتیں ہوئی تھی اور وہ ساری چیزیں، تو وہ بھی اسی بنیاد پہ بنا ہے. تو وہ سسٹمک رائیولری بھی ہے کہ جس کو کہ چین وہ کہتے ہیں کہ شاید نہ مانے، لیکن ایک یہ رائیولری ہے. تو پارٹنرشپ ہے، کمپٹیشن ہے اور سسٹمک رائیولری ہے. یہ تو یورپ کا اپنا ہے، لیکن یہ اسٹریٹجک پیپر جب انہوں نے اسٹریٹجی پیپر جب انہوں نے دیا ہے تو یہ اس کو تقریباً کوئی 1.25 سال کے قریب ہو گئے یا شاید 1 سال کے قریب ہو گئے. لیکن پھر اس کے بعد اس پہ عمل ہونا تھا اور دیکھنا تھا، یہ پالیسی بنانی تھی، لیکن یہ وبا آ گئی تو وبا کے بعد یہ پھر نہیں کر سکے. اب پچھلے دنوں یورپ نے اس وبا سے نجات پانے کے لیے جو اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے ایک کانفرنس آن لائن کال کی تھی. جب انہوں نے ایک کانفرنس آن لائن کال کی تھی تو آپ دیکھیں کہ یورپ کی امریکہ اور چین کے نظر میں کیا اہمیت ہے، کہ جس میں تمام یورپین کنٹریز کے یا تو ان کے سربراہان تھے یا ان کے حکومت کے کوئی بہت بڑے عہدیدار تھے، جیسے کہ ہیلتھ منسٹرز وغیرہ ہو گئے، اور وہ آن لائن بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس پہ بات کر رہے تھے. امریکہ نے تو اس میں شمولیت سے ہی انکار کر دیا تھا، وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہوا تھا. اور چین نے اپنا ایک آپ کہتے ہیں سیکنڈ لیول یا تھرڈ لیول کا ایک ڈپلومیٹ جو تھا اس کو اس میں شمولیت کے لیے کہا، مطلب چین نے بھی کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو یہ ان دونوں بڑے ممالک کی نظر میں اس وقت یورپ کی وقت بھی ظاہر کرتی ہے. اب یہ حالات بڑے ٹف ہوں گے چین کے لیے، یورپ کے لیے بڑے ٹف ہونے والے ہیں کہ وہ کس سائڈ پہ جائے گا، وہ کس کو اپنا فرینڈ بنائے گا، کیا کرے گا. یہ تمام چیزیں ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. جو چیزیں انفولڈ ہوتی جائیں گی، یہ ان چیزوں کے خدوخال اور یورپ کا ٹلٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یورپ شاید کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ پریڈکٹ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ہم نہیں کر سکتے، شاید یورپ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو زیادہ فوقیت دے گا اور کوشش کرے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ اکنامک انٹرسٹ میں اور جو ان کے ویلیوز ہیں اس میں کوئی بیلنس اسٹرائک کرے. لیکن شاید وہ چین کی طرف آدھے سے زیادہ یورپ یا جو 17+ میں نے آپ کو بتائے تھے، شاید وہ چین کی طرف جانا زیادہ پریفر کریں گے، کیونکہ سم ہاؤ چین کے ساتھ وہ لینڈ ماس سے کنیکٹ بھی آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. امریکہ سے تو کافی دور ہیں، بیچ میں سمندر ہے، لیکن چین اور ان کے بیچ میں اتنا کوئی بڑا سمندر نہیں ہے. اور آپ یہ جو بیلٹ BRI جب آگے پھیلے گا، آپ اگر نقشہ دیکھیں جو کہ میں نے ڈسپلے کیا تھا، شاید ابھی بھی میں ڈسپلے کوشش کروں گا کہ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ نقشہ نظر آئے، لیکن اس میں پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ یورپ کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہوگا اور زیادہ کچھ اچھی اپرچونیٹیز نظر آئیں گی. آپ تمام لوگوں کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.